کہ صحابہ کی زندگی کا عالم دیکھو. یہ تو نبی ہے, میں صحابی کی بات بتاتا ہوں. عمر فاروق, بولو سبحان اللہ. کیسے صحابی ہے, عدل انصاف کا کیسا سید بادشاہ ہے. کوئی ان کی زبان میں لب گسائی کرنے سے پہلے سوچتے تھے کہ عمر کے یہاں ایک غلطی کی سزا بھی معاف نہیں ہوتی ہے. اور حضرت عمر فاروق ہے, حضرت عباس بن عبد المطلب کا گھر اس راستے کے طرف تھا. اس کے گھر کی نالی جس راستے سے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے, مسجد نبی میں, اور سیدھے لوگوں کے کپڑے میں پڑتے. حضرت عمر فاروق نے دیکھا ان کے گھر کی نالی کو چینج کر کے دوسری طرف کر دیا. حضرت عباس کہیں باہر گئے ہوئے. جیسے حضرت عباس بن عبد المطلب آئے, انہوں نے کہا میرے گھر کی نالی کسی نے چینج کیا. عمر فاروق کا ہی دور ہے. بادشاہ کون ہے؟ عمر فاروق, بولو سبحان اللہ. امیر المومنین کون ہے؟ عمر فاروق. حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم ہے اور انہی کا زمانہ ہے. حضرت عباس نے کون ہوتا ہے عمر میرے گھر کے نالی چینج کرنے والا؟ بلاؤ حضرت عمر کو. حضرت عمر کا مقدمہ قاضی القضات کے پاس, اور قاضی کون ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح, بولو سبحان اللہ, صحابی رسول ہے. قاضی کے پاس مقدمہ کیا کہ میرے گھر کی نالی حضرت عمر نے اپنی مرضی سے چینج کر دیا. کوئی ہے جو آج وزیر اعظم کے خلاف جا کے سپریم کورٹ میں بغیر وکیل کے جا کے گواہی دے دے؟ یہ اللہ کے محبوب کا سپریم کورٹ ہے. سبحان اللہ. تو عمر کون ہوتا؟ میرے گھر کے نالی کو چینج کرنے والا. عمر فاروق کو بلایا گیا. اب قاضی القضات بیٹھے, عمر آ کے کھڑے. تو قاضی القضات نے یہ بھی نہیں کہا عمر بیٹھیے, کہا کھڑے رہیے. آپ بتائیے کہ آپ نے حضرت عباس بن عبد المطلب کے گھر کے نالی کو اپنی مرضی سے کیوں چینج کر دیا؟ بولو سبحان اللہ. عمر فاروق نے کہا ادھر سے صحابہ کرام نماز میں جاتے, ان کے کپڑے میں چھینٹے پڑتے, میں نے سوچا کہ کپڑے گندے ہو جاتے اس لیے میں نے چینج کر دیا. تو کہا یہ کام حضور پاک کو پتا نہیں تھا, یہ گھر جب میں نے بنایا تو نقشہ مصطفیٰ نے بنا کے دیا. بولو سبحان اللہ. یہ نالی مصطفیٰ نے بنا کے دیا ہے. تو میرے آقا جانتے نہیں تھے کہ میرے گھر کی طرف سے نمازی گزریں گے, ان کے کپڑے گندے ہو جائیں گے. تو مصطفیٰ نے جو چینج نہیں کیا تو عمر کون ہوتا ہے؟ جب ایسا کہا قاضی القضات نے کہا عمر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کہا حضور کچھ نہیں, جو آپ نے کہا وہی صحیح ہے. کہ آپ اپنے ہاتھ سے نالی کو صاف کر کے جیسا تھا ویسا بنائے. اب زلف مبارک اتنے بڑے, اب عمر اپنے ہاتھ سے گندگی نالی کا صاف کرتے ہیں, پورا کپڑا پراگندہ ہو گیا. عمر نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا, روتے ہوئے صاف کیا اور کہنے لگا آج عباس نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں مجھے مجرم ہونے سے بچا لیا. جب نالی بن گئی کہنے لگے چچا عباس آپ ہم سے راضی ہے؟ کہا ہاں میں آپ سے راضی ہوں, اور تم کو میں نے معاف بھی کر دیا. کہا میں بھی آپ سے راضی ہوں کہ آپ نے میرے سے یہ کام کرا کے مجھے مجرم ہونے سے بچا دیا. اب حضرت عباس نے کہا عمر فاروق سے, اے عمر میں نے یہ کام لیا, تم راضی ہو؟ کہا میں بہت راضی ہوں. کہا میں یہ کام اس لیے کرایا, تم نے جو کرایا تھا وہ صحیح تھا, مگر میں نے تم سے اس لیے کرایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ عمر کو اپنی عزت کا خیال ہے مصطفیٰ کی باتوں کا خیال ہے. حضرت عمر نے کہا اے عباس اللہ کے محبوب کا چچا, یہ ہزاروں عمر مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہے, مصطفیٰ کے اشاروں پہ قربان ہے. کہنے لگا جب ایسی بات ہے تو میں پورا گھر مصطفیٰ کی مسجد میں وقف کرتا ہوں, اسے مسجد نبوی میں شامل کر لیجیے. یہ ہے صحابہ, قربانی کو دے سکتا ہے. یہ عمر مسجد میں بیٹھے ہوئے. ابو بکر کے وصال کا بھی 3 ہی دن ہوا تھا. 2 چھوٹی چھوٹی, یہ بچہ ایسی چھوٹی چھوٹی بچی آ گئی. کہ چچا آپ خلیفہ ہیں؟ کہنے لگا ہاں. تو کیا اثر بعد ہمارے گھر پہ جاؤ گے؟ خلیفہ اول ابو بکر ہمارے گھر پہ جاتے تھے کیونکہ میرے والد کا انتقال ہو گیا, ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے, اور خلیفہ اول اثر کے بعد ہم لوگ کچھ بکریاں پالتے ہیں. تو خلیفہ اول بکریوں کو دھو کے ہمیں دودھ دے کے آتے تھے. وہ دودھ ہم لوگ کچھ پی بھی لیتے تھے اور کچھ ہم لوگ بیچ ڈالتے تھے, جس سے ہمارے گھر کا خرچ چلتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے, کہنے لگے ہاں چلوں گا. اب عصر کے بعد ان بچیوں کے ساتھ اللہ کے محبوب کا خلیفہ جانے لگے روتے. ایک صحابی نے ملاقات ہوئی راستے میں,
में उमर कहाँ जा रहे रोते हुए? कहा अबू बकर ने ऐसा कठिन रास्ता बना के जिंदगी में ऐसा ऐसा अमल किया है कि उमर के सोच और तसव्वुर से भी पाला है। जो अबू बकर कर गए उमर सोच भी नहीं सकता है। सोचो ये आलम है। खलीफा वक्त कहने लगा चाचा जाओगे और मेरी माँ 3 दिन से रो रही है, अब अबू बकर का इंतकाल हो गया, कौन आएगा बकरियों को धोने के लिए, कौन आएगा मेरे बच्चों की पेट परवरिश करने के लिए? ये है हजरत उमर फारूक, ये है अल्लाह के महबूब का दीवाना, ये है रसूलुल्लाह का चाहने वाला। रोने लगे उमर, ज़ारो कतार रोने लगे कि अबू बकर ने ऐसा कठिन मामला किया। और जब अबू बकर के इंतकाल के बाद उमर फारूक ने आपकी शरीक हयात अबू बकर की शरीक हयात को दावत निकाह दी। कहने लगा इस उम्र में खलीफा अब मैं निकाह क्या करूं? कहने लगा आप अबू बकर की शरीक हयात, मुझे पता है ना आपको निकाह की आदत है और ना मुझे आपसे निकाह करके अपनी ख्वाहिशात बुझाने की आदत है, मगर मैं एक वजह से निकाह करना चाहता हूँ और वो वजह यह है कि मैं अभी आपसे पूछ नहीं सकता, निकाह के बाद मैं आपसे पूछ सकता हूँ। उसने कहा जब खलीफा की ये मर्जी है कि मेरे शौहर अव्वल के बारे में पूछना चाहते हैं तो मुझे ये निकाह मंजूर। निकाह करने के बाद उमर ने पूरा खर्च दिया और सिर्फ एक बात पूछने के लिए निकाह किया, ये बताइए अबू बकर क्या करते थे जो हमेशा मुझसे आगे रहे? बोलो सुभान। बस इतना पूछना चाहता हूँ। कहा अबू बकर नमाज तहज्जुद के टाइम पे उठते थे, मदीने में एक फलाने एरिया में एक बूढ़ी औरत रहती है, उसके हाथ पैर सलामत नहीं है, दांत में जुबान मुंह में दांत नहीं है और वो आंखों से देखती नहीं है। हजरत अबू बकर रात में नमाज तहज्जुद से पहले उनका घर साफ करने के लिए जाते, उसे खाना बना के खिलाने के लिए जाते थे। हजरत उमर पहुंचे और रात में पहुंचने के बाद घर साफ किया, खाना बनाया और अपने हाथों से जब खाना खिलाने लगा तो औरत ने कहा लग रहा है अबू बकर नहीं रहे। कहने लगा आपको कैसे पता? कहने लगा अबू बकर अपने मुंह से चिबा के फिर निकाल के मुझे खिलाते थे और आपने मुझे डायरेक्ट खिला दिया, मुझे पता चल गया कि आप अबू बकर नहीं रहे, कोई और होगा। ये शान जब सहाबा का ये आलम है तो मुसल्ला का आलम क्या होगा? यही हजरत उमर है। बोलो सुभान अल्लाह। रात के अंधेरे में हजरत उमर गश्त करने के लिए निकले। जरा देखता हूँ कि मदीने में उमर के बारे में लोगों का क्या ख्याल है कोई ऐसा वजीर आजम, है कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर, है कोई ऐसा वजीर आला जो आज की तारीख में ऐसा निकले? अब निकलने के बाद एक दरवाजे पे जाके सुन रहे, अल्लाह गवाह रहना, इस रात के अंधेरी में सिर्फ तू सुनता है और मैं सुना रही। क़यामत के दिन उमर फारूक का दामन होगा मेरा हाथों। आज 4 महीने हो गए, उमर को ख्याल नहीं है कि मेरा शौहर सरहद पे गया हुआ, उनको मेरी हाजत नहीं है, मुझे उनकी हाजत नहीं है। उमर कैसा इंसान सख्त है। उमर फारूक फौरन अपनी बेटी हफ्सा को बुला के पूछते, बेटी ये बता एक औरत अपने शौहर से कितने दिन तक अलग रह सकते? क्या हुजूर 4 महीना तक। उमर फारूक ने कानून बनाया, चाहे कुछ भी हारे या जीते, लेना देना नहीं है, 4 महीना से पहले घर पे और अपने बीवी बच्चों का हक अदा करके जाओ। उसके बाद उमर गश्त करने के लिए निकले, देखा एक दरवाजे पे आवाज आ रही, माँ कह रही बेटा थोड़ा पानी मिला, इससे खर्च पूरा नहीं होता। बेटी कहती है कोई नहीं, अल्लाह तो देख रहा है, अम्मा पानी नहीं मिलाएंगे। का इस वक्त के खलीफा को भी ख्याल नहीं है कि हमारे घर में खर्च पूरा नहीं होता, वो आके हमारा ख्याल रखे। उमर फारूक ने दरवाजे पे निशानी लगाया और खादिम से कहा निशानी रखो, जाते हैं बैतुल माल में। और जाने के बाद रात के अंधेरे में वो कहती है ए मौला याद रखना क़यामत के दिन उमर का दामन होगा हमारा हाथ होगा। उमर आज बादशाहत के गुरूर में आते नहीं है, कल बताएंगे जब तू बादशाह होगा और उमर मुजरिम बना के पेश किया जाएगा, उमर से पूछा जाएगा। है तो उमर फारूक रोते हुए दारुल माल में जाते हैं, पूरी गोनी लेते, खादिम ने कहा हुजूर हमें दे दिया, तो हम अब यही पे रहो। आटा चावल दाल जो जरूरत थी सब लेके दरवाजा खटखटाया, कहा कि आपके लिए राशन लेके आए हैं। बोलो सुभान। कहने लगे आप इतनी रात में
خیال رکھتے ہیں اور خلیفہ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ضرورت ہے مدینے والے کو. اللہ اکبر. خلیفہ کو کوئی خیال نہیں ہے. کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں, خلیفہ مصروف ہوں گے, آپ یہ راشن رکھ لیجیے. کہنے لگا کہ آپ کو کچھ چاہیے میرے لیے, کہا بس ایک ہی التجا, اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ خلیفہ کی شکایت اللہ سے مت کریے گا. کہہ کے چلے گئے. عمر فاروق نے رات میں بلایا, دن میں صبح ہوئی, نشانی لگا کے رکھا تھا, خادم سے بلاؤ, گھر والے کو بلاؤ. کہنے لگا تمہارے گھر کا خرچ کیا ہے؟ کہ عمر آپ کو کیا لینا دینا, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مدینے میں کون کیسا کھاتا کیسا رہتا ہے. اللہ اکبر. کہنے لگا کہ رات میں ایک شخص آیا تھا, اس نے یہ راشن پہنچا کے گیا ہے, تب جا کے ہمارے گھر کے بچوں نے کھانا کھا کے سویا ہے. عمر فاروق زارو قطار رونے لگے. کہنے لگے عمر رونے سے اچھا آپ خدمت کر لیے ہوتے. عمر فاروق نے کہا آپ نے نام نہیں پوچھا وہ کون تھا. کہنے لگا اس نے اتنے ہی کہا سب کریے گا مگر خلیفہ اور اللہ سے شکایت مت کریے گا. کہنے لگا وہ کوئی اور نہیں, عمر میں ہی تھا. اللہ اکبر. یہ شان اللہ نے اس بادشاہ کو دیا جو بادشاہ کائنات عالم کے سب سے بڑے سردار کا سپاہی تھا. اور جب ان کے سپاہیوں کا یہ حال ہوگا تو سوچو مصطفیٰ کا کیسا عالم ہوگا, میرے آقا کا کیسا عالم ہوگا. کوئی ایسی حکومت کرنے والا, سگا بیٹا باپ کو نہیں, باپ بیٹے کو نہیں, کھایا کہ نہیں کوئی پوچھنے کا خیال نہیں ہے, مگر میرے آقا سبحان اللہ, مگر میرے آقا کے چاہنے والے ہیں. آپ کے پڑوس میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتا نہیں, ہمارے پڑوس میں کیا ہوتا ہے ہم کو پتا نہیں ہے, مگر صحابہ کرام نے وہ عمل زندگی میں کر کے بتایا کہ خودی کو کربلا نہ چلا, ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے, اور خدا کی رضا چاہتا ہے دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً اگر آپ نے مصطفیٰ کی صحیح غلامی کی ہے تو پھر آپ کو نہ یہاں سوچنا ہے نہ وہاں سوچنا ہے. آپ غور کرو, جب ایسے لوگوں کی انکساری ایسی تھی تو ہماری انکساری کیسی ہونی چاہیے. یہ محفل کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ